بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ لاہور کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے پینا فلیکس بھی لگے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو پینا فلیکس لگائے جا رہے تھے، ان کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے اندر شعور پیدا کیا جائے، ان کے اندر ایک آگاہی پیدا کی جائے اور ایک قسم کا کمپین کی جا رہی تھی۔ تو وہاں پر جو لاہور کی انتظامیہ تھی، ان کا کارنامہ دیکھیں کہ ایک دوسرا جو ہے نا وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جگہ نیلسن منڈیلا آ گیا، اور اس نیشنل جو منڈیلا تھا، یعنی لفظ نیلسن ہے اور ہم اسے نیشنل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نیشنل تھیف ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، جس کا نام ہے زرداری۔ اس زرداری چور کے نام کا بینر بنوا کر ناظرین، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا بینر لگا ہوا تھا لاہور کے شاہراہوں پر، کیونکہ اب لاہور کے اندر یہ لانگ مارچ پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ لاہور کی دہلیز پر ہے۔ تو پہلے یہ لوگوں نے کیا کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے وہ بڑے بڑے جو پینا فلیکس تھے ان کو اتار کر زرداری چور کا یہ لکھتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چور، ڈاکو، اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو نام دیں وہ دے سکتے ہیں، کرپشن کا بادشاہ، کنگ آف کرپٹ، اور اس طرح جوبری، برابری، یہ اس قسم کا اس نے ہر جرائم برائی اس شخص کے اندر، اس کی سیاست کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا قرار دے کر وہاں پر بینر لگا دیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو بینر تھا، جو پینا فلیکس تھا، اس کو اتار دیا گیا۔ باقی وہ جو چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تھے شاہراہوں پر، وہ تحریک لبیک پاکستان کے بینر لگے ہوئے۔ یہ ایک قسم کی ناظرین گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی ہے، اور یہ منافقت بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے بینر اتارے ہو، اور بینر اتار کر پھر ان لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں کہ جس سے دوسرے سیاست دانوں کی دل آزاری ہوئی ہو، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے بینر کو اتار کر پھر اس طرح کا بینر لگانا، پھر اس کے اوپر اس طرح کی لکھائی لکھنا، یہ پوری قوم کے ساتھ نہیں بلکہ یہ دنیا کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر یہی بینر تحریک لبیک پاکستان لگائے ملتان کے اندر، اکاڑا کے اندر، باول نگر کے اندر، سہیوال کے اندر، تو انتظامیہ کو تکلیف ہے، وہ فی الفور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ ان لوگوں کی مشہوری ہوگی، یعنی ٹی ایل پی کی، جب بڑی شاہراہوں پر ہم ان کے پینا فلیکس لگا دیتے ہیں تو روزانہ کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں، اور ان لاکھوں کی تعداد میں بیٹھنے والے لوگ گاڑیوں میں وہ گزرتے ہیں جو کروڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کروڑوں لوگوں کی جو نگاہیں ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے پینا فلیکس پر پڑتے ہیں، جو ان کو اصل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ کبھی سوچتے نہیں، کبھی سمجھتے نہیں۔ آپ سمجھا کریں کہ سوچا کریں کہ ایک کپڑے سے کیا حکومت کو ڈر تحریک لبیک پاکستان کی، یعنی ایک کپڑا ہم نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا ہے، اس کپڑے سے کسی کو کیا تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ میرا جسم ہے، میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، آپ لوگوں نے پہنے ہوا، آپ نے اپنا جسم۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا جو وہ پینا فلیکس، وہ کپڑا ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ان کو یہ ہوتی ہے کہ ان کا یہ جو پیغام ہے، جب ایک بندہ اپنی اس نگاہ سے دیکھ کر جاتا ہے تو وہ گھر اپنے جا کر تحریک لبیک پاکستان کے اس پینا فلیکس کے اوپر لکھی ہوئی لکھائی، اور تحریک لبیک پاکستان کی وہ جو لکھائی لکھی ہوئی تھی، وہ مہم، وہ مارچ اور اس کے بنیادی مطالبات، وہ سب کچھ جو ہے وہ بندہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ پھر وہ جب گھر جاتا ہے تو جب گھر والے آتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہ حال پوچھتے ہیں کہ ہاں یار آپ کا جو ہے نا وہ دن کیسے گزرا، اور آج آپ نے کیا چیز دیکھی، یا اس بندے کو خود کو بھی اچھی چیز لگ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار
میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا جو تھا ایک بہت بڑا پینا فلیکس جو تھا نا وہ لگا ہوا تھا، اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے جو دوسرے کرپٹ سیاستدان ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو شرابی ہیں، جو ہمہ قسمی ظلم کرتے ہیں، ظلم کی انتہا کرتے ہیں، ان چوروں، ان ڈاکوں، ان ذلیلوں کو تحریک لبیک پاکستان جو وہ بے نقاب کاری، اور اس سوال سے انہوں نے اپنے پینا فلیکس یہاں پر لگائے ہوئے تھے اور ان کے اوپر یہ نعرے داج تھے اور اپنی عوام کے لیے یہ جدوجہد کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں تو اس طرح جب ایک بندہ سنتا ہے وہ پیغام تو پھر وہ اپنے گھر میں جا کر وہ پوری کی پوری فیملی کو یہ سٹوری سناتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملات ہوئے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھ کر وہ جو حکومت تھی، وہ جو انتظامیہ تھی، اس کو خوف پیدا ہوا، اور وہ خوف میں آ کر تحریک لبیک پاکستان کے ان پینا فلیکس کو اتار کر اب کیا کریں، اب زرداری کو کنگ بنانے کے لیے، نیلسن منڈیلا بنانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پینا فلیکس لگا۔ یعنی اب جو بندہ دیکھے گا، ایک جو پاکستان کے نظریے سے محبت کرنے والا ہے، وہ جب دیکھے گا تو وہ اس زرداری کے پینا فلیکس پر تھوکے گا۔ یہ میں آپ کو صحیح الفاظ کروں کہ وہ اس زرداری کے پینا فلیکس پر تھوکے گا، زرداری کو بھی تھوکے گا، اس کے فین فالوئنگ کو بھی تھوکے گا۔ جب سے جو پاکستان کے اندر 2 نمبر بے ایمان، کرپٹ، بد دیانت، ڈاکو، چور، قاتل، جب وہ اس چیز کو پڑھیں گے تو وہ فخر کریں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو یار، زرداری نے 1990 میں 1992 میں یہ کرپشن کی، یہ بدکاری کی، یہ ڈاکے مارے، سب کچھ کیا، تو آج تو اس کی بھلے بھلے ہو رہی ہے، آج تو اس کا پلے کارڈ لگا، کیوں نہ ہم بھی اس طرح سے اپنا نام کمائیں، یا آنے والے وقتوں میں ہمارا بھی اس طرح سے جو نا وہ نام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے لگا لی، اور یہ پاکستان کے اندر نیلسن منڈیلا کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر نیلسن منڈیلا کوئی نہیں ہے، نیلسن منڈیلا ایک غیر مسلم تھا۔ پاکستان کے اندر ہم آئیڈیل جو سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم کسی نیلسن منڈیلا کو نہیں مانتے، نہ ہی ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس دنیا میں نمونے جو مثال ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، وہ تابع تابعین کی زندگی ہے، وہ اولیاء کرام کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے ان کی زندگی ہے، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر بھی کر سکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اس ملک اور اس قوم کی جو تقدیر ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں، اور اس ملک اور قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور اس سیاست کو ہم ایک پاک سیاست بھی بنا سکتے ہیں، اور اس ریاست کو ہم ایک پاک ریاست سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اس وقت کچرا ہے، یہ جو اس وقت گند ہے، جو ڈاکے ہیں، جو زنا ہے، جو شراب کے اڈے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملیا میٹ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اسلامی نظام کے ذریعے۔ سوچئے جب پاکستان کے اندر ایک اسلامی لیڈر سامنے آتا ہے، وہ لیڈر نہیں، اسلام کے نام پر جس طرح سے مولانا فضل الرحمان 70 سال سے یہ اس سسٹم کا حصہ ہے، ان کے والد محترم بھی حصہ تھے اور یہ بھی حصہ ہیں، اور آج تک ان لوگوں نے ایک بھی اسلامی کام نہیں کیا، ایک بھی۔ جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، مارا گیا، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت تھی وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ تھی اور اقتدار والی جماعت کا حصہ تھی۔ انہوں نے اس وقت بھی کھول کر نواز شریف کا ساتھ دیا، وہ لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جس طرح سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ویل چیئر پر بیٹھ کر نکلے اور اس ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والوں کو بے نقاب کیا، فیض آباد میں گئے، فیض آباد میں بیٹھے رہے، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے رہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے رہے، سردی برداشت کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور نہ اس پر پیرا دے کر یہ بتایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے نہ ہی اسے سردی کمزور کر سکتی ہے، نہ ہی اسے گرمی کمزور کر سکتی ہے، بلکہ اس کے حوصلے اور بھی بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا جو مشن ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک پاک مشن اور پاک مقصد ہوتا ہے۔
تو یہ زرداری کو اب نیلسن منڈیلا بنا رہے ہیں، علامہ صاحب سے سب کو سائڈ پر لگا رہے ہیں، ان کے اشتہار پھاڑ رہے ہیں، زرداری کے لگا رہے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے۔ یہ اگر پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے، جو اس کو نیلسن منڈیلا مانتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم اس نیلسن منڈیلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور جو اس کو نیلسن منڈیلا مانتے ہیں، جو اس کی زرداری کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم اس کے بلاول کھسرے کو اور اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم ان کو پاکستان کا شہری بھی نہیں مانتے اور نہ ہی ہم ان کو پاکستان کا سیاستدان مانتے ہیں۔ پاکستان کا ایک ہی سیاستدان ہے، اس کا نام ہے علامہ سعد حسین رضوی، اور یہ محب وطن لیڈر ہے اور یہ امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔